بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی نجیب عمر کی جانب سے مہند کی حقانیت پارٹ 2 سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان اپلوڈ کیا گیا، جس میں وہابی موصوف نے تقریباً 5-6 منٹ کی گفتگو تحذیر الناس اور اس کی عبارات کے متعلق دفاع کرنے میں کی ہے، اور اس کے بعد پھر گفتگو حفظ الایمان کی عبارت کے اوپر کی۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے، اس میں تحذیر الناس کی عبارات کے اوپر جو گفتگو نجیب عمر صاحب نے کی ہے اس کے متعلق ہوگی۔ جہاں تک حفظ الایمان کا تعلق ہے تو انشاءاللہ العزیز اس بارے میں ایک علیحدہ طور پر ویڈیو ریکارڈ کر کے عوام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ لہٰذا جو آج کی ویڈیو ہے، اس میں نجیب عمر صاحب نے قاسم نانوتوی کے کفریات کے دفاع میں ناکام طور پر جو حوالہ جات الزامی طور پہ پیش کیے ہیں، مکر، عیاری، فریب کاری، دھوکہ دہی اور تیز بیانی سے کام لیا ہے، انشاءاللہ ان تمام کا پردہ چاک کیا جائے گا۔ نجیب عمر صاحب نے چونکہ اس گفتگو کے اندر کوئی تحقیقی علمی گفتگو نہیں کی، تو اس نے گفتگو کی ہے، الزامات بہتان لگے، ان کا انشاءاللہ العزیز جواب جو ہے وہ کامل طور پر ہو جائے۔ نانوتوی کے کفریات اور اس کی عبارات کے متعلق اگر کسی نے تحقیقی علمی گفتگو سماعت کرنی ہے تو مناظر اسلام محقق اہل سنت مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی راشد محمود صاحب رضوی دعوت برکاتہم العالیہ، ان کے لیکچر سوشل میڈیا کے اوپر ان کے چینل پر موجود ہیں، وہاں پر آپ سماعت فرما لیں تاکہ حق آپ کو معلوم ہو جائے۔ جہاں تک نجیب عمر صاحب کا تعلق ہے، نجیب عمر صاحب لالچی شہرت کے بھوکے انسان ہیں، موصوف فی الحال فرقہ وہابیہ دیوبند اسماعیلیہ رشیدیہ میں اپنا مقام اپنا علمی حیثیت منوانے میں لگے ہوئے ہیں۔ موصوف کو ابھی تک کوئی خاصی کامیابی نہیں ملی، کوئی ان کو فرقہ وہابیہ دیوبند اسماعیلیہ میں گھاس نہیں ڈالتا، اور میرے خیال میں مستقبل میں بھی کوئی چانس نہیں ہے کوئی مقام مرتبہ موصوف کو مل سکے۔ وہابی موصوف نجیب عمر صاحب نے جو گفتگو کی تحذیر الناس اور اس کی عبارات کے متعلق، اس کا خلاصہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ جو پہلا پوائنٹ ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ذات کے اوپر ایک الزام لگایا خیانت کا، کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے 3 مختلف مقامات سے عبارات کو لے کر ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے گستاخی کا جامہ پہنا کر علماء حرمین کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے گستاخی کا کفر کا فتویٰ دے دیا۔ ایک الزام جو نجیب عمر اور دیگر وہابی دیوبندی حضرات کی جانب سے امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ذات پر لگایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک تحذیر الناس کی کفریہ عبارت کے اوپر دفاع کرتے ہوئے بطور الزام 3 حوالے پیش کیے نجیب عمر نے۔ اس کے اندر جو خیانت، فریب، دھوکہ دہی، مکاری، عیاری سے کام لیا نجیب صاحب نے، انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے آخری حربہ ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کا، اور وہی نجیب عمر نے استعمال کیا، کہ جب قاسم نانوتوی کے کفریات اور اس کے گند کو صاف کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو ایک حوالہ پیش کرتے ہیں، ایک نام پیش کرتے ہیں، وہ ہے پیر محمد کرم شاہ صاحب۔ انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ تو اب آ جائیں، جو پہلا پوائنٹ ہے مختصراً وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے 3 عبارتوں کو اکٹھا ایک مقام کے اوپر نقل کر کے ان کو کفر کا جامہ پہنا کر علماء کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہابی دیوبندی حضرات کی جہالت ہے، ان کا الزام ہے۔ وہ 3 عبارتیں جن کو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے حسام الحرمین میں مختلف مقامات سے نقل فرما کے اکٹھا کیا، وہ تینوں عبارتیں اپنے مقام کے اوپر، اپنے محل میں، اپنے سیاق و سباق کے ساتھ، اپنے معنی مفہوم مطلب کے ساتھ الگ طور پر کفر کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کو اگر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جو ہر عبارت کفر کا درجہ رکھتی ہے الگ طور پر اکٹھے
نقل فرما دیا، تو اس میں کون سی خیانت کی بات ہے؟ کوئی بندہ اگر کسی کے بارے میں کہتا ہے فلانا بندہ اچھا ہے، فلانا بندہ سچا ہے، فلانا بندہ نیک ہے، اب یہ تین جملے ہیں، ان کو ملا کر وہ یوں کہتا ہے فلانا بندہ اچھا سچا نیک ہے، تو اب اس میں کون سی خیانت کی بات ہے؟ اسی طرح کوئی بندہ زید کے بارے میں یہ کہے کہ اگر زید رات میں کراچی گیا تو وہ بکر کے گھر میں ٹھہرے گا، خالد کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر خالد دن میں کراچی گیا بکر کے گھر میں ٹھہرے گا۔ اب یہ دو عبارتیں ہیں، دو جملے ہیں، کوئی بطور اختصار ان کو ملا کر یوں کہتا ہے کہ اگر زید رات میں کراچی گیا اور خالد دن میں کراچی گیا تو وہ دونوں بکر کے گھر میں ٹھہریں گے۔ اب دو عبارتیں، دو جملے ہیں، ان کو بطور اختصار کے اگر ایک جملے میں بند کر دیا تو اس میں کون سی خیانت کی بات ہے؟ تو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جب تینوں عبارات جو کہ اپنے اپنے مقام کے اوپر الگ طور پر کفر کا درجہ رکھتی ہیں ان کو ایک مقام کے اوپر جمع کر دیا، تو اس میں کون سی خیانت کی بات ہے؟ جبکہ حق سچ یہ ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ سے قبل تحذیر الناس کی عبارات کے اوپر علماء حق تکفیر قاسم نانوتوی کی فرما چکے تھے۔ یہ پہلا الزام، پہلا اعتراض جو کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی حضرات کی جہالت ہے، جب یہ قاسم نانوتوی کا کفر اٹھانے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر خیانت کا الزام لگا دیتے ہیں، جس کی حقیقت آپ کے سامنے ہے مختصراً۔ دوسرے نمبر پر ایک عبارت کا دفاع کرتے ہوئے جو یہ تحذیر الناس ہے صفحہ نمبر 3 کے اوپر، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہاں خاتم النبیین کا جو اجماعی متواتر قطعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس معنی میں خاتم النبیین ہے۔ قاسم نانوتوی نے کیا کیا؟ چونکہ اس نے ختم نبوت اس معنی کا انکار کرنا تھا، اس نے اس معنی کو عوامی معنی قرار دے کر کہ یہ عوام کے خیال میں ہے، حالانکہ روایات کے اندر صحابہ کرام، نبی علیہ السلام نے خود اس کی تفسیر فرما دی، لا نبی بعدی، اور دیگر مفسرین، تو اس نے کیا کیا، اس اجماعی متواتر قطعی عقیدے کو عوامی خیال قرار دے کر اس کی نفی کر دی، تغلیط اس کی کر دی، اس کو غلط قرار دے دیا، اور ایک خود اپنی طرف سے نیا معنی گھڑ کر اور اپنی اس کتاب کے اندر لکھ کر امت مسلمہ میں فتنہ برپا کر کے مسلمانوں کو تقسیم کر کے خود فہم والا سمجھدار بن بیٹھا۔ تو قاسم نانوتوی کی اس عبارت کا دفاع کرتے ہوئے کہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں سو عوام کے خیال میں یہ الفاظ آتے ہیں، تو حضرت قبلہ مفتی محمد راشد محمود سبرسوی نے جب گفتگو کی تو اس نے جواب میں کچھ بطور الزام حوالہ جات پیش کیے، ایک حقائق معارف کتاب ہے اس کا حوالہ پیش کیا، دوسرے نمبر پر فتاوی رضویہ شریف کا، اور تیسرے نمبر پر امام اہل سنت رحمہ اللہ کی کتاب الدولۃ المکیہ۔ تو اس نے کیا چلاکی کی کہ عوام کے خیال ایک یہ لفظ جس عبارت میں آ گیا تو اس نے وہ عبارت اٹھا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اس میں بھی عوام کا خیال لکھا گیا، لہٰذا ان کے اوپر گستاخی اور کفر کا فتویٰ لگائیں آپ۔ یہ فتاوی رضویہ شریف وہی جلد نمبر 26 جس کا حوالہ پیش کر رہے تھے نجیب عمر سے، صفحہ نمبر 315 کے اوپر۔ یہاں پر امام اہل سنت رحمہ اللہ ایک مسئلے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عوام کے خیال میں یہ ہے کہ جس طرح عورت کو طلاق دینے سے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، یوں ہی اولاد عاق کیے جانے سے اولاد ہونے سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جو عوام کا خیال ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ وہ اولاد کے عاق کیے جانے سے اولاد جو ہے اولاد ہونے سے خارج ہو جاتی ہے، یہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کا خیال دو قسم کا ہے، ایک شریعت کے موافق ہے، ایک شریعت کے مخالف ہے۔ تو جو عوام کا خیال شریعت کے موافق ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کو بھی نقل فرمایا، جو شریعت کے مخالف ہے اس کو بھی نقل فرمایا۔ تو جو شریعت کے موافق ہے کہ اگر خامند اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اس کو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے باقی رکھا اور اس کی تردید نہیں فرمائی۔ اور جو خیال شریعت کے مخالف تھا کہ اولاد کو اگر آپ کر دیں تو اولاد ہونے سے وہ خارج ہو جائے گی، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اس کو جدا کر کے اس کی نفی کر دی ہے۔ اب نجیب اللہ عمر صاحب نے کیا کیا،
धोखे बाजी, वही इसका झूठ। इसने क्या किया कि जनाब वाला अब अवाम का ख्याल इसमें आ गया, तो इसने कहा कि जी ये देखें कि यहाँ पर ये लिख दिया मौलाना अहमद रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि अगर खामत अपनी औरत को तलाक दे दे तो अवाम का ख्याल ये है कि उसको तलाक नहीं होती, लिहाजा ये गैर शरई है, इसके ऊपर कुफर का फतवा लगाए। ये गैर शरई के लफ्ज़ दोनों हवाला जात पेश करते हुए नजीबुल्लाह साहब ने गालिबन कहे हैं, और ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने अवाम का ख्याल करार देकर इसको गैर शरई कहा, लिहाजा इसके ऊपर कुफर का फतवा बनता है। मैं यहाँ पर यह अर्ज कर दूँ कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने गैर शरई के अल्फाज नहीं बोले, जो शरीयत के खिलाफ हों वो इस्तेमाल नहीं किए। जहाँ पर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने वजाहत कर दी कि जो ख्याल अवाम का शरीयत के मुवाफिक है वो ठीक है, उसको बाकी रखकर जो शरीयत के मुखालिफ है उसकी आपने नफी फरमा दी। जबकि ये तहज़ीरुन नास है, इसके अंदर कासिम ननूतवी ने जो इजमाई मुतवातिर कतई अकीदा था उसको अवाम का ख्याल करार देकर उसकी नफी की, और उसके मुकाबले में वो नया माना घड़ा कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद दूसरा हवाला पेश किया, ये किताब है इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की अद-दौलतुल मक्किया, सफ़ा नंबर 98 है, वो 115 पेश कर रहे थे गालिबा। अब यहाँ पर इसने खयानत की कि एक इबारत पेश की, एक लाइन सिर्फ पेश की और लोगों को धोखा दिया। क्यों? इसमें अवाम का ख्याल है। अच्छा, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ये पूरी इबारत मैं पढ़ता हूँ, आप ये इबारत समात करें और खुद पढ़ें और नजीबुल्लाह उमर साहब की अकल के ऊपर मातम करें कि ये फ़िरका वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया में किस तरह का अबू ज़ैद सुरूजी है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, आम लोगों के नज़दीक ला इलाहा इल्लल्लाह के ये माने हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मगर खवास के नज़दीक इसके ये माने हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मकसूद नहीं है। खास उल खास के नज़दीक ये माने हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नज़र ही नहीं आता, मगर जो नहायत को पहुँचे उनके नज़दीक ये माने नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। ये तमाम मानी दुरुस्त हैं और हक़ हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ये जितने ला इलाहा इल्लल्लाह के माने बयान किए हैं, आम लोगों का, ख़ास लोगों का, ख़ास उल ख़ास का, और जो इंतहा को पहुँचे हुए हैं, इन तमाम मानी को नकल करके फरमाते हैं ये तमाम मानी दुरुस्त हैं और हक़ हैं। आगे फरमाते हैं ईमान का मदार पहले पर है, वो जो पहला माना कि अवाम का ख्याल है, जबकि नजीबुल उमर साहब अपनी जहालत या झूठ की वजह से लोगों को धोखा दे रहे थे कि इसके ऊपर गुस्ताखी या कुफर का फतवा लगाओ। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह उसी माना के बारे में फरमाते हैं कि ईमान का मदार इसी माना के ऊपर है, ठीक है, जो अवाम का ख्याल है। फरमाते हैं सलाह का मदार दूसरे पर है, सलूक का तीसरे पर, वसूल इल्लाह का चौथे पर। अल्लाह ताला इन तमाम मानी में से हमें हिस्सा अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें इन तमाम मानी में से हमें हिस्सा अता फरमाए। ये इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह सफ़ा नंबर 98 के ऊपर फरमाते हैं। अब कितना फ़र्क है, कासिम ननूतवी एक इजमाई मुतवातिर अकीदे को, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद तफसीर, सहाबा किराम से तफसीर, दीगर मुफस्सिरीन किराम ने तफसीर फरमाई है कि खातमुन नबीयीन का माना जो है वो सबसे आखिरी नबी है। अब इसको अवाम का ख्याल करार देकर इसकी नफ़ी करना, इसको गलत करार देना और फिर ये कहना कि अगर ये माना मुराद लें तो अल्लाह ताला की तरफ यावा हुई बकवास की निस्बत नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह की हो जाती है, तो अब ये इसकी नफ़ी कर रहे हैं। जबकि इधर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ये तमाम मानी नकल फरमा के फरमाते हैं कि पहला भी दुरुस्त है, दूसरा भी दुरुस्त है, तीसरा भी दुरुस्त है और चौथा माना भी दुरुस्त है। फरमाते हैं तमाम के तमाम बरहक के दुरुस्त हैं और अल्लाह ताला हमें इन तमाम में से हर एक माना से हिस्सा नसीब फरमाए। अब ये कितना फर्क है जमीन व आसमान का। कासिम ननूतवी उधर नफी कर रहा है अवाम का ख्याल करार देकर उस माना की जो शरीयत के आइन मुवाफिक है और कतई और इजमाई अकीदा है। इसके ऊपर वहाबी देवबंदी हजरात की किताबों से जनाब वाला दर्जनों हवाला जात पेश किए जा सकते हैं कि खातमुन नबीयीन बमाना आखिरी नबी है और इस पर इजमा है, लेकिन वो उसको अवाम का ख्याल करार देकर उसकी नफी कर रहा है। जबकि इधर अवाम का ख्याल था इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की इबारात में, इसने वो अवाम के सामने पेश कर दिया। यह तो इस तरह ही है ना, एक बंदे को भूख लगी हुई थी तो शदीद भूख के आलम में था, उससे किसी ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो उसने फौरन ये जवाब दिया कि 2 और 2 4 रोटियां। उसको चूंकि भूख लगी हुई थी। खैर इस मिसाल का ताल्लुक नजीबुल उमर साहब से नहीं है ये, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर अवाम का ख्याल ये लफ्ज़ थे तो इसने समझा कि चलें अब मैदान लग गया,
لہٰذا یہ حوالہ پیش کر کے امام اہل سنت رحمہ اللہ اب یہ قاسم نانوتوی کے اس گند کو کفر کو اٹھانے میں یہ بطور الزام کے 2 حوالہ جات پیش کیے ہیں، جس کی حقیقت آپ حضرات کے سامنے ہے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جو خیال پہلی عبارت میں شریعت کے موافق تھا اس کو باقی رکھا اور جو شریعت کے مخالف تھا اس کی نفی کر دی، جبکہ یہاں پر فرماتے ہیں جو عوام کا خیال ہے، خاص کا خیال ہے، خاص الخاص کا خیال ہے، وہ تمام کے تمام معنی درست ہیں، برحق ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان تمام معنی سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ یہ 2 عبارتیں جو نجیب العمر صاحب نے بیان کیے ہیں ان کا جواب تھا، اور یہ خیانت، دھوکہ دہی اور فریب کاری مکاری سے کام لیا نجیب العمر نے۔ نمبر 3 جو نجیب العمر صاحب نے حوالہ دیا ہے پیر صاحب کا، اور یہی آخری حربہ ہوتا ہے وہابی دیوبندی حضرات کا، قاسم نانوتوی کا، جو ہے کفر کو اس سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ پیر صاحب کا حوالہ دیتے ہیں جی، یہ دیکھیں پیر صاحب نے یہ لکھا ہے۔ تو پیر صاحب کے بارے میں میرے جواب دینے سے بہتر ہے کہ وہابی دیوبندی حضرات کے بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، بہت بڑے ان کے اکابرین میں سے ہیں سرفراز خان صفدر گکھڑوی۔ ان کی کتاب ہے عمدۃ الاثاث، یہ طلاق کے مسئلے میں ہے۔ یہ کیا لکھتے ہیں پیر صاحب کے بارے میں، پیر صاحب جس کا حوالہ نجیب العمر سے دے رہے تھے، یہ لکھتے ہیں کہ پیر صاحب جامع الازہر کے فارغ بھی ہیں، ان پر جامع الازہر کے بعض بے دین اور آزاد خیال بلکہ ملحد قسم کے اساتذہ، یہ لکھنے کے بعد پھر وہ درمیان میں ان کے نام لکھتے ہیں کہ اپنا ملحد قسم کے اساتذہ سے متاثر ہونا کوئی بعید نہیں، کیونکہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، وہ ایک آزاد خیال جامعۃ الازہر میں پڑھے ہیں، وہاں پر ہر قسم کے استاد ہوتے ہیں، بلکہ ملحد تک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پیر سے ادھر ہی پڑھتے رہے ہیں، لہٰذا ان کا متاثر ہونا ان سے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے۔ عمدۃ الاثاث صفحہ نمبر 9 کے اوپر سرفراز خان صفدر گکھڑوی پیر صاحب کے بارے میں لکھتا ہے، جس کا حوالہ نجیب العمر صاحب پیش فرما رہے تھے۔ اچھا، مزید ان کے فتاوی جات کے بارے میں لکھا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ لکھتا ہے سرفراز خان صفدر، یہ کہتا ہے کہ اہل حق کے نزدیک ان حضرات کے بے جان اور بے وقعت فتوے مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، صفحہ نمبر 10 کے اوپر، کہ جو فتوے مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتے وہ کیسے پیش کیے جا سکتے۔ یہ سرفراز خان صفدر گکھڑوی وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی، ان کا بہت بڑا یہ محدث ہے، ان کے اکابرین میں سے، وہ پیر کرم شاہ کے بارے میں یہ جواب دے رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے خالد، یہی حیثیت ہے، یہی آپ کی علمی اوقات ہے۔ یہ تھا نجیب العمر صاحب کے جھوٹ، مکاریاں، فریب کاریاں، دھوکے بازی جو عبارات پیش کرنے میں اس نے پیش کی ہیں اور ان کا اظہار کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس نے اگر تحذیر الناس کے اوپر مزید گفتگو کی، اس کو خارش ہوئی، یہ کیڑے نے تنگ کیا، تو انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر مزید ہم ویڈیو بنائیں گے اور اس کی مکاریاں، فریب کاریاں، دھوکے باز اور اس کی کس بیانی عوام اہل سنت کی بارگاہ میں انشاءاللہ اس کا اظہار کرتے رہیں گے۔